کے اور 200 آدمی تمہارے بیان کو سن رہے ہیں، اور اس 1 گھنٹے کی تقریر میں تم نے اگر قوم کو کچھ نہیں دیا تو تم نے اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا، تم نے قوم کے 200 گھنٹے برباد کیے، اور تمہیں قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ کے یہاں جلسوں کا ٹرینڈ، آج فلاں گاؤں کا جلسہ ہے، ہر جلسے میں نے دیکھا ایک جلسہ ختم نہیں ہوتا، اگلے 3 جلسے کا اعلان ہو جاتا ہے، 12 کو یہاں، 18 کو وہاں، 25 کو وہاں، اور ہمارے بہت سارے نوجوان الحمدللہ اللہ نے جن کو جذبہ دیا وہ بھی باقاعدہ نوٹ کر لیتے کہ اپنے کو یہاں بھی جانا، اپنے کو وہاں بھی جانا۔ میں نہیں منع کرتا، جاؤ، یہ جلسے میں بھی کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، آتے وہی ہیں جن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہم نے دیکھا اسی گاؤں کے کئی ہوں گے، اسی گاؤں کے جو بستروں پر سو رہے ہوں گے، اور کوئی بیچارہ 30-40 کلومیٹر سے یہاں آیا، تو آنے والے وہی ہوتے جن کو اللہ توفیق دیتا، اور توفیق کس کو ملتی جانتے ہو؟ میرے نبی خود فرماتے اللہ جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا۔ تو میں نہیں منع کرتا، لیکن ہاں میں کہتا ہوں ان جلسوں کو کانوں کے چسکے کا سبب نہ بنایا جائے، ان جلسوں کو مشاعرے کا رنگ ڈھنگ نہ دیا جائے، ان جلسوں کو قوالی کی صورت و شکل نہ دی جائے، ان جلسوں کو صرف بھیڑ بھاڑ ہلا گلا جمع کرنے کے لیے نہ کیا جائے، ان جلسوں کو اگر منعقد کیا جائے تو مقصد صرف ایک ہو کہ قوم کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے، اور وہ جو گناہ کے راستے پر چل رہا ہے اس جلسے کے ذریعے اس گناہ گار کو گناہ سے بچا کر جنت کے راستے کا مسافر بنانا۔ ان جلسوں کا اصل مقصد یہی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروان، آپ مجھے بتائیں آپ یہاں کچھ سیکھنے آئے ہیں کہ کانوں کی لذت کے لیے آئے ہیں؟ جی کہ کانوں کے چسکے کے لیے آئے ہیں؟ سیکھنے آئے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جلسہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتا، جلسہ کانوں کے مزے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جلسے ہوتے ہیں زندگیاں بدلنے کے لیے، زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں، دل پر ہاتھ رکھیں، سال بھر میں آپ کے پورے ڈسٹرکٹ میں کتنے جلسے ہوتے ہوں گے؟ 50-60 جلسے ہو جاتے ہیں سال بھر میں آپ کی پوری ڈسٹرکٹ میں۔ ربیع الاول شریف میں جلسے، 11ویں شریف میں جلسے، محرم کے مہینے میں جلسے، ماہ رجب میں جلسے، دستار بندی کے جلسے، عرس پاک کے جلسے، ہر گاؤں کے اپنے سالانہ جلسے، کتنے جلسے ہوتے ہیں؟ ہم 50 جلسہ سال میں سنتے ہیں، اگر 1 گھنٹے کی تقریر بھی سنتے تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ جی 50 گھنٹے۔ آپ کے یہاں جمعہ میں بیان ہوتا ہے مسجد میں؟ ہوتا ہے نا؟ تو جمعہ میں کم سے کم آدھا گھنٹہ تو بیان ہوتا ہے، تو اگر مان لیجئے 1 مہینے میں 4 جمعہ تو سال بھر میں کتنے؟ 48 جمعہ ہو گئے۔ آپ 50 پکڑ لیں، یوں ہوتے 52، 50 پکڑ لیں، 50 جلسے اور 50 جمعہ، اب 50 گھنٹے جلسوں میں تقریر سنی، اور آدھا گھنٹہ ملا کر 50 جمعہ، مطلب 25 گھنٹے ہر جمعہ کو بیان سنی، 25 گھنٹے پورے جمعہ کو ملا کر، تو سال بھر میں اگر مسلمان 75 گھنٹے علماء کی تقریر سنتا ہے، اور 75 گھنٹے تقریر سننے کے بعد اس کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم، اس کو 5 کلمہ نہیں معلوم، اس کو ثنا پڑھنا نہیں آتا، رکوع میں کیا پڑھے نہیں معلوم، سجدے میں کیا پڑھے نہیں معلوم، تو بتا 75 گھنٹے تقریر سن کر آخر تو نے پایا کیا؟ میں نیکیوں کا ثواب کا انکار نہیں کرتا، وہ تو سب کو ملے گی، لیکن جو اصل سیکھنے والی چیز ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ بلا آج ہمارے یہاں شادیوں میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، ایک ماں باپ اپنے بیٹے کے سر سہرا باندھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اوقات سے بڑھ کر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، نہیں ہو تو کھیت بیچ دیں گے، بیوی کا زیور گروی رکھ دیں گے، نہیں ہو تو مکان کے ڈاکومنٹ بھی بینک میں رکھ کے لوگ اٹھا لیں گے، شادیوں میں لاکھوں خرچ کیے جاتے ہیں۔ میں تمام عورتوں سے بھی پوچھتا ہوں، اپنے یہاں
موجود مردوں سے بھی پوچھتا ہوں، ایک بیٹی کو دلہن بنانے کے لیے تو نے کتنے جتن کیے، ایک بیٹے کی شادی رچانے کے لیے تو نے کتنے جتن کیے، اور شادی کے نام پر لاکھوں خرچ کیے، کتنے خرافات کے کام کیے، کتنے فضول رسم و رواج کیے، یہ سب تو نے کر دیا، اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی تو نے کرا دی، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتا، شادی کرانے سے پہلے تو نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو غسل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا؟ صبح اٹھنے کے بعد نہانا کیسے ہے یہ کون بتائے گا؟ ویڈیو والا؟ یہ ویڈیو کیمرے والا بتائے گا کہ کارڈ والا بتائے گا کہ ڈیکوریٹر بتائے گا کہ ساؤنڈ والا؟ کون بتائے گا؟ ماں باپ اپنی اولاد کو یہ تعلیم، بیسک تعلیم نہیں دیں گے تو دے گا کون؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنے جلسوں کا، اپنی سوچ اور فکر کا مزاج بدلو، طور طریقہ بدلو، کچھ سیکھنے کی کوشش کرو۔ میں منبر پر موجود، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، سب سے پہلے جب میں آیا تھا ہمارے ساتھی کریم البھائی مجھے لے کر آئے تھے، ان کے گاؤں کا جلسہ، اس کے بعد مولانا سرفراز صاحب نے دعوت دی، وہاں میں آیا دوسری مرتبہ، اور یہ تیسری مرتبہ آپ کے علاقے میں آیا۔ میں منبر پر موجود ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں 3 مرتبہ آپ کے علاقے میں آ چکا ہوں، اگر میں نے تقریر کرنے کے لیے کسی سے چونی بھی مانگی ہو تو مجھے بتا دیں۔ اگر میں نے کسی سے کہا میں بولوں گا تو صحیح لیکن اتنا لوں گا۔ آپ کو پتا ہے آج صبح 5 بجے سے میں نکلا ہوں، دن بھر کا سفر کر کے بن سوئے جاگتا ہوا یہاں پہنچا، اس کے بعد ابھی پھر 4:30 بجے کی میری ٹرین ہے، پھر دن بھر کا سفر کرتے کل پہنچوں گا، اور کل بامبے پہنچ کے سیدھے پروگرام میں جاؤں گا، گھر نہیں جاؤں گا، گھر جاؤں گا رات کے 12-1 بجے۔ یہ ساری بھاگ دوڑ جو کر رہے ہیں، میں نے کہا میری 1-1.5 گھنٹے کی تقریر، 1-1.5 گھنٹے کی تقریر کے لیے ذرا سوچیں کہ مجھے کتنا وقت دینا پڑا، لیکن میں نے نہ تاریخ دینے سے منع کیا اور نہ تقریر کے لیے میں نے کوئی ڈیمانڈ و تقاضا کیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اگر مجھے کہیں بلایا جا رہا ہے اللہ رسول کا فرمان سنانے کے لیے تو میں جا کر ان پر احسان نہیں کر رہا ہوں، وہ بلا کر مجھ پر احسان کر رہے ہیں، اور ان کا بلا کر مجھ پر احسان یہ ہے اگر میری گفتگو کو سن کر ایک نوجوان کی زندگی بدل گئی تو کل قیامت میں وہ اکیلے جنت میں نہیں جائے گا، مجھ گناہگار کو بھی جنت میں لے کر جائے گا۔ اور یاد رکھنا ہمارا تعلق تحریک سنی دعوت اسلامی سے، میں بے ادنا سا فقیر ہوں، اگر آپ میرے امیر کو بلائیں مولانا شاکر نوری صاحب کو یا اولاد غوث اعظم سید امین القادری کو یا بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب کو، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مجھ جیسا فقیر ہو یہ میرا امیر ہو، ہم کہیں تقریروں کے لیے نذرانوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، اس کی وجہ کہ ہم نذرانوں کے لیے اللہ رسول کا فرمان نہیں سناتے ہیں، ہم تو نبی کی نظر میں آنے کے لیے اللہ رسول کا فرمان سناتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ نذرانوں سے میرا گھر نہیں چلتا، نبی کے ٹکڑوں سے میرا گھر چلتا ہے۔ ہم نے کبھی مانگا نہیں، ہاں کسی نے بند مٹھی دے دیا تو حضور کا صدقہ سمجھ کر لے لیا، لیکن کبھی تقاضے نہیں کیے۔ آج ہمارے یہاں بتائیے وہ لوگ جو ڈیمانڈ کر کے حضور کی نعت سناتے ہیں، وہ لوگ جو ڈیمانڈ کر کے قرآن کی آیات سناتے ہیں، وہ جو تقریروں سے پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں اکاؤنٹ میں ٹکٹ کے علاوہ 40,000 روپے اور ڈال دیجئے تب میں آپ کے یہاں پر آؤں گا۔ اللہ اکبر! اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ان نیم فیم والوں کو، ان مال و دولت لے کر اللہ رسول کے فرمان سنانے والوں کی زبان میں کیا اللہ تاثیر دے گا؟ ان کی باتیں کے دل میں انقلاب پیدا کریں گی۔ یہی وجہ تو ہے میری باتیں تلخ ہوتی ہیں، اس کی وجہ کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے اگلی مرتبہ مجھے بلایا جائے گا کہ نہیں بلایا جائے گا۔ میں دکانداری کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو اپنی آخرت اور آپ کی آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی شریف کی ایک دکان پر پہنچے، ایک خالی تیل کی شیشی لے کے اعلیٰ حضرت نے دکان سے دکاندار سے کہا ایک شیشی تیل کتنے کا دیتے؟ اس نے کہا 4 آنے کا۔ آپ نے اس کو خالی بوتل دی، 4 آنے دی، دکاندار نے بوتل میں تیل بھرا اور 2 آنے واپس کی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو نے کہا تھا 4 آنے، پھر 2 آنے کیوں لوٹائے؟ اس نے کہا مولانا صاحب 4 آنے تو سب کے لیے، آپ عالم ہیں، آپ امام صاحب ہیں، اسی لیے آپ کو 2 آنے میں دیتا ہوں۔
تو میرے امام نے دو آنے دکاندار کو لوٹائے اور لوٹا کر فرمایا امام احمد رضا دو آنے میں اپنا علم نہیں بیچتا. یہ میرے امام کی تعلیمات، اسی تعلیمات کو ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے، اور یقیناً یہی وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے انہیں کامیابی کی منزلوں تک پہنچایا ہے، اور ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے انہی امام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج ہم جن کے عرس میں آئے 100 200 300 سال پرانی قبر نہیں، 41واں عرس ہے. ابھی ماضی قریب کے بزرگ ہیں. آپ بتائیے کیا یہ ماوا زردہ کھاتے کھاتے ولی بن گئے؟ حقہ پیتے پیتے ولی بن گئے؟ سٹے کا لوٹری کا نمبر بتا بتا کے ولی بن گئے؟ غیر محرم مریدیوں سے ہاتھ پر دبوا کے ولی بن گئے؟ یہ ولی کیسے بنے؟ ابھی آپ اس سے پیشتر سن رہے تھے مولانا احمد رضا صاحب سے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں یاد رکھ کے بہت غور سے سنیے گا اور دل کے لیے خانے میں اس کو جگہ دیجیے گا. غیر عالم اللہ کا ولی نہیں ہوتا. ایک جملہ دیتا ہوں جو زندگی بھر یاد رکھنا اور اسی کو سامنے رکھ کر دیکھنا کون ولی اور کون ولی نہیں. ہر عالم ولی ہو ضروری نہیں. آج آپ کے علاقے میں بہت سے علماء ہیں. ہر عالم ولی ہو ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ولی کا عالم ہونا ضروری ہوتا. غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا. اب بتائیے جب غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا ہے تو کیا غیر عالم پیر ہو سکتا ہے؟ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس کو حرام حلال کی تمیز نہیں معلوم، جس کو سجدوں کا طریقہ نہیں آتا، جس کو وضو غسل کے مسائل نہیں معلوم، اگر وہ بھی پیر بنا بیٹھا ہے تو کیوں؟ اس کی وجہ کہ اس جاہل کی دکانداری ہم جیسے جاہلوں کی وجہ سے چل رہی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ابھی 11ویں شریف کا مہینہ آ رہا ہے. حضور غوث اعظم بغداد شریف میں تھے. بغداد شریف میں شور ہو گیا ایک ولی آگے ولی آگے ولی آگے. جب غوث اعظم کو خبر ملی تو آپ نے کہا چلو میں بھی ملاقات کروں. کون آیا؟ بہت چرچے ہو رہے تھے اس کے ایک ولی آ چکے. غوث اعظم گئے ملاقات کرنے. جس مسجد میں وہ ٹھہرا تھا آپ جب پہنچے تو اتفاق سے تھا نہیں، کہیں دعوت کھانے گیا تھا. غوث اعظم بیٹھے انتظار کرتے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، بہت دیر کے بعد آئے. جیسے ہی وہ بندہ جس کی ولایت کے بڑے چرچے تھے مسجد میں داخل ہوا، غوث اعظم اٹھے بنا ملاقات کے مسجد سے باہر نکل گئے. لوگ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے کہ حضور اتنی دیر سے بیٹھے بابا کا انتظار کر رہے تھے اور بابا آئے تو آپ نے ملاقات بھی نہیں کی، ایسے چلے جا رہے. تو جانتے ہو غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ غوث اعظم فرماتے یہ مکار، یہ دھوکے باز، یہ جھوٹا ہے، یہ ٹھگ. لوگوں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. ہر طرف ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے ولی ہے، بابا ہے، پیر ہے، فقیر ہے. آپ نے نہ سلام کیا، نہ کلام کیا، نہ کوئی سوال جواب کیا. آپ اتنی بڑی باتیں بابا کے بارے میں کیسے بول سکتے ہیں؟ تو سنو، غوث پاک نے ولایت کا معیار عطا کر دیا. ولی کون ہوتا ہے آپ نے طریقہ بتا دیا سمجھنے کا. غوث پاک فرماتے ہیں جب وہ بندہ مسجد کے اندر آیا تو اس نے اپنا الٹا پیر مسجد میں رکھا، جبکہ سیدھا پیر رکھ کر داخل ہونا یہ حضور کی سنت ہے. اب جیسے اس نے الٹا پیر اندر رکھا میں سمجھ گیا جو میرے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہاں تو سنیوں میں داڑھی مونڈے بھی پیر بنے بیٹھے، کان میں بالی پہننے والے، کمر تک چوٹی لٹکانے والے، 10 انگلی میں انگوٹھی پہننے والے، رنگ برنگے کپڑے پہن کے بابا بن گئے، حقہ پی کے قوالی سن کے بابا بن گئے. میرے پیارے آقا کے پیغمبر جانتے ہو ہمارے اور آپ کے دین سے دوری کا نتیجہ کیا؟ ایک جگہ میرے ساتھیوں نے بامبے میں بتایا کہ وہاں یو پی سے کوئی پیر صاحب آتے اور وہ پیر صاحب اپنے مریدوں کو 3 چیزیں سکھاتے ہیں، یعنی بیعت کرنے کے بعد 3 ٹپس دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان 3 چیزوں پر سختی سے عمل کریں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں جانتے ہو؟ وہ پیر صاحب اپنے مریدوں سے کہتے ہیں سب سے پہلی چیز اللہ
کچھ بھی نہیں معاذ اللہ. جو تمہارا پیر ہوتا ہے وہی تمہارا خدا ہوتا ہے. کہ معاذ اللہ، سارے کہ معاذ اللہ. اب یہ بتائیے کفر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی ذات کا انکار، وہ مسلمان ہوگا؟ اور لوگ پیر بنائے بیٹھے کہتا ہے اللہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا جو پیر ہے وہی تمہارا خدا ہے. معاذ اللہ. یہ گویا اللہ سے مقابلہ کر کے وہ دعویٰ کرتا جو دعویٰ فرعون کا تھا، نمرود کا تھا، کہ پیر میں ہوں تو تم مرید مجھے ایسے مان جیسے بندہ خدا کو مانتا ہے. معاذ اللہ. اس کے بعد دوسری چیز کہتا ہے آج سے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. معاذ اللہ. کیونکہ قرآن میں نماز کا حکم کہیں بھی نہیں. معاذ اللہ. اس سے پوچھو تو حافظ ہے، تو عالم ہے، تو نے قرآن کی کتنی آیات پڑھی ہے؟ وہ بھی جاہل، مرید بھی جاہل. اس لیے سوال پوچھنے والا کوئی نہیں، دکانداری چل رہی. اس نے کہا نماز کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن میں نماز کا کوئی حکم نہیں ہے. معاذ اللہ. اور تیسری چیز کہتا ہے یہ قرآن جو ہے نا اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اصلی قرآن ہے ہی نہیں. معاذ اللہ. اب گویا نماز کا منکر، رب کی ذات کا منکر، قرآن کا منکر مومن ہوگا، لیکن ہر سال سینکڑوں لوگ مرید بن رہے ہیں. نماز نہیں پڑھتا، ذکر کی محفل کرتا ہے، ذکر کے بعد لنگر کرتا ہے، لنگر کھانے کے چکر میں ننگے بھوکے آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کفر کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں. آپ جانتے ہو پیر کون ہوتا ہے؟ ارے جو آپ کو سکتے کا نمبر بتائے، جو آپ کو مزار پر لے جا کر اس میں قوالی سنائے، جو آپ کو حلوے پراٹھے کھلائے، جو چرس چرس کے گانجے کے دم پر بل کر دے، وہ پیر نہیں ہوتا ہے. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے فرمایا پیر وہ ہوتا ہے اگر مرید بے نمازی ہو تو پیر وہ ہوتا ہے جو بے نمازی مرید کو نمازی بنا دیتا ہے. اور فرماتے اگر مرید پہلے سے نمازی ہو تو پیر وہ ہوتا ہے جو نمازی مرید کو تہجد گزار بنا دیتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہاں پیر بھی بے نمازی ہے، مرید بھی بے نمازی ہے، دندا چل رہا ہے زور پر. اور انہی ایسے پیروں نے سلسلوں کی لڑائیاں بھی لگا رکھی ہیں. بیٹا اس کے پاس مت جانا، یہ فلاں پیر کا مرید ہے، اور وہ کہتا ہے اس کے پاس مت جانا، وہ فلاں خانقاہ سے جڑا ہوا ہے. یہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہ کیا جہالت ہے. میں منبر رسول پر موجود ہوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں تیرا پیر بھی اچھا ہے، میرا پیر بھی اچھا ہے، تیرا سلسلہ بھی اعلیٰ ہے، میرا سلسلہ بھی اعلیٰ ہے، لیکن آپس میں لڑائی جھگڑے مت کر. اس کی وجہ کہ تیرا سلسلہ چاہے جو بھی ہو، میرا سلسلہ چاہے جو بھی ہو، یہ سارے اہل سنت والجماعت کے سلسلے جا کر حضور غوث پاک سے ملتے ہیں. اس لیے چاہے کوئی چشتی ہو، چاہے کوئی رضوی ہو، چاہے کوئی کلیمی ہو، چاہے کوئی برکاتی ہو، چاہے کوئی نوری ہو، چاہے کوئی اشرفی ہو، چاہے اس کے نام کے ساتھ کسی پیر اور سلسلے کا نام لگا ہو، آخرکار جا کر ملتا ہے غوث پاک سے. تیرا پیر تیرا پیر ہے، میرا پیر میرا پیر ہے، لیکن غوث پاک وہ ہے جو تمام پیروں کے پیر ہیں، وہ پیرانے پیر ہیں، اور سارے سلسلے جا کر غوث پاک سے ملتے ہیں. اس لیے اے سنیو، ہم کسی بھی سلسلے سے وابستہ کیوں نہ ہو، آؤ ایک ساتھ جمع ہو گئے غوث اعظم کے نام پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آپسی جھگڑے فائدے مند نہیں ہے، یہ نقصان دہ. اس سے فائدہ ہونا ہے، بتاؤ فائدہ ہونا، نقصان دہ. اچھا بہت سارے پیر کہتے ہیں سنی دعوت اسلامی والوں کے پاس مت جانا. جانتے ہو میں کیا کہتا ہوں ان سے؟ وہ کہتے ہیں کہ یار وہ فلاں پیر روکتا ہے آپ لوگوں کے پاس آنے سے. میں ان سے کہتا ہوں اس کی وجہ کہ ہمارے پاس آؤ گے تو اس کے چنگل سے نکل جاؤ گے. ہم آپ کو ایجوکیٹ کر دیں گے، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ پیر کون ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو ڈر ہے دکانداری کا، دھندے کا. اس لیے کہتا ہے ان کے پاس مت جاؤ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں کو یاد رکھیں غیر عالم جو ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا ہے. آگے بات سمجھ آپ. اور میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، اجازت ہے آپ؟ تھکے تو نہیں نا؟ مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا، اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. اچھا میں بول رہا ہوں تو مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی، لیکن آپ کو لگ رہی ہوگی، مجھے احساس. لیکن 2 بجے جلسہ ختم بھی تو نہیں ہوگا، اس کی وجہ کہ 4 تک کی عادت تو آپ کو بھی ہے نا. 2 بجے ختم کر دے تو آپ کو بھی تو نہیں چلتا، تو 4 تک تو بیٹھیں گے ہی نا. اجازت ہے تو آگے بڑھوں. میرے پیارے آقا کے پیغمبر یہ علماء موجود ہیں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ سب نے حضور کی میلاد کو منایا ہوگا؟ منایا نا؟ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مناتا ہے. کوئی صرف اپنا گھر سجاتا ہے، کوئی گلیاں بھی سجا دیتا ہے.
کوئی بازاروں میں بھی لے جا کر جھنڈے لگاتا ہے، کوئی گلی کوچوں میں رنگ روگن لگا دیتا ہے، محلے کی مسجد بھی سجائی جاتی ہے، لوگ لنگر بھی پکاتے ہیں، لوگ جلوس بھی نکالتے ہیں، لوگ جلسے بھی سجاتے ہیں۔ ہر سنی اپنے اپنے اعتبار سے نبی کی میلاد مناتا ہے، جھنڈے بھی، لائٹیں بھی، چندے بھی، نیازیں بھی، دیگے بھی، جلسے بھی، جلوس بھی۔ لیکن آپ علماء سے پوچھیں حضور جب روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے تو نبی نے زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ یہ علماء آپ کو بتائیں گے۔ حضور کی والدہ آمنہ خاتون فرماتی ہے حضور جب زمین پر پیدا ہوئے تو سب سے پہلے میرے نبی نے اللہ کا سجدہ کیا۔ اب بتاؤ میلاد منانے والے کتنے سجدہ کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں؟ رات بھر سجاوٹ تو کرے گا لیکن فجر نہیں پڑے گا، جلوس میں 4 گھنٹہ پورے گاؤں میں پیدل گھومے گا لیکن نہ اثر پڑے گا نہ مغرب پڑے گا۔ میں پوچھتا ہوں سوال آپ سے، یہ جو کچھ میلاد کے نام پر آپ نے کیا، کیا بتاؤ اس میں سے کسی چیز کا حضور نے حکم دیا ہے؟ میں منع نہیں کرتا، آپ نے جو کیا اچھا کام، باعث ثواب بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، جنت بھی ہے۔ آپ نے میلاد کے نام پر جو کیا سب اچھا کام، لیکن آپ یہ بھی بتاؤ حضور نے کیا جھنڈے لگانے کا حکم دیا تھا، چائنا کے بلب لگانے کا حکم دیا تھا، جلوس نکالنے کا حکم دیا تھا، گلیوں کو جھاڑو لگانے کا حکم دیا تھا، جلسے کرنے کا حکم دیا تھا؟ ارے جن چیزوں کو تم کرتے ہو ان میں سے کسی چیز کا نبی نے حکم نہیں دیا تھا۔ نبی نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کو آج مسلمان بھلائے بیٹھا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ نبی نے یہ نہیں کہا 12ویں کے جھنڈے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، محرم کے چندے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جلوس اور جلسے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، چائنا کی لائٹیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ارے جن نمازوں کو تو چھوڑے بیٹھا ہے نبی نے فرمایا اللہ کے سجدے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ قرآن میں 700 مقامات پر نماز کا حکم دے رہا ہے، حضور حدیث مبارکہ میں سینکڑوں مقامات پر نماز کا حکم دے رہا ہے۔ ہم 12ویں کریں گے، 11ویں کریں گے، محرم بھی منائیں گے، چھٹی بھی منائیں گے، اولیاء اکرام کا عرس پاک بھی کریں گے، سب کریں گے، لیکن حضور نے جس چیز کا حکم دیا وہ نہیں کریں گے۔ تو بتائیے کیا حضور کا حکم چھوڑ کر باقی سب کرو گے حضور خوش ہوں گے؟ آپ کے ابا کہیں کہ بیٹا ذرا میڈیکل سے بیٹا یہ دوا لے آئے، آپ کہو گے میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ ابا کہیں گے بیٹا ذرا ڈاکٹر کے پاس لے چلو، آپ کہو گے کہ میں نے کہا نا میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ ابا کہیں گے بیٹا 3-4 دن سے کھانسی آ رہی ہے ذرا دیکھ وقت نکال کر ڈاکٹر کے پاس لے چلو، آپ باپ کو ڈانٹ دو گے، باپ کا ایک گلاس پانی پلا دو، آپ باپ کو ڈانٹ دو گے، باپ کہے گا رات بھر مجھے نیند نہیں آتی ہے، آپ باپ کو ڈانٹ دو گے، اور باپ جو بھی کہے آپ ڈانٹ دو، اور ہفتے 10 دن کے بعد باپ کو لا کے 8000 کا موبائل دو کہ ابا یہ آپ کے لیے فون لایا، ابا خوش ہو جائیں گے ہاں کہ بیٹا میرا بھلے نافرمان ہے لیکن دیکھو موبائل لے کے آیا، میرا بیٹا مجھے پانی تو پلاتا نہیں ایک گلاس لیکن 8000 کا موبائل لے کے آیا، خوش ہوں گے ابا؟ بتاؤ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، نبی نے جس بات کا حکم دیا آپ وہ نہ مانو باقی سب کرو، تو میں کہتا ہوں آپ باقی سب کیوں کر رہے ہو؟ نبی نے جس چیز کا حکم نہیں دیا وہ کرنے کو تیار ہے، اور نبی نے جس چیز کا حکم دیا وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پتہ چلا من کی مانتا ہے اور نبی کی نہیں مانتا۔ اچھا میلاد کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ خوش، حضور کی آمد سے خوش۔ میں کہتا ہوں میلاد منا رہے کیونکہ خوش ہو۔ اے میلاد پر خوشیاں منانے والوں، کبھی تم نے سوچا تم تو خوش ہو، کیا تم سے تمہارے نبی بھی خوش ہیں؟ نبی بھی خوش ہیں؟ جلوس نکالو گے لیکن ہر صبح داڑھی نہیں منڈاؤ، جلسہ کرو گے لیکن تم کھڑے کھڑے پیشاب بھی کرو گے، نبی کے نام پر چندہ کر کے دیگے بھی پکاؤ گے لیکن بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی بھی دو گے، نبی خوش ہوں گے؟ گالیاں دو گے، گانے سنو گے، پب جی کھیلو گے، نبی خوش ہوں گے؟ تم یہ سمجھتے ہو یہ 2-4 چیزیں کرنی حضور خوش ہو جائیں گے؟ ان چیزوں کی نبی کو ضرورت نہیں ہے۔ جن چیزوں کا حکم حضور نے دیا وہ کرو، نہیں کرو گے تو یاد رکھنا کل قیامت میں جنت میں جانے کا دار و مدار ہماری اور آپ کی خوشی پر نہیں ہے، نبی کی خوشی پر ہے۔ ہم لاکھ خوش ہو ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، اور نبی خوش ہو جائیں تو کوئی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔
آپ جانتے ہیں حضور کے ایک صحابی 16-17 سال کی عمر. اب میں اپنی قوم کے جوانوں سے مخاطب ہوں, ابھی میں اپنی بہنوں کی طرف بھی چلوں گا, لیکن اگر آپ سنیں گے 16-17 سال کی عمر ہے صحابی, نام ہے سالبہ بن عبد الرحمن. سالبہ بن عبد الرحمن حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے ہمیشہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی حکم دیتے نا فوراً بھاگ کر وہ لبیک کہتے تھے. سالبہ پانی تو لانا, فوراً لے کر. سالبہ میری جوتیاں کہاں ہیں, فوراً اٹھا کر لائے. سالبہ ذرا فلاں کو بلا لاؤ, فوراً دوڑ گئے. ایک مرتبہ حضور نے کسی بات کا حکم دیا, سالبہ جاؤ فلاں صحابی کو بلا کر. حضرت سالبہ بن عبد الرحمن حضور کی مسجد سے نکلے, مدینے کی گلیوں میں چلے جا رہے, دوپہر کا وقت, ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے. اچانک حضرت سالبہ نے دیکھا ہوا کے ایک تیز جھونکے نے ایک گھر کے دروازے پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا دیا. توجہ ہے آپ کی, دوپہر کا وقت ہے, سالبہ بن عبد الرحمن جا رہے ہیں صحابی کو بلانے. ہوا کے تیز جھونکے نے ایک مکان کے دروازے پر پڑے پردے کو ہٹایا. جیسے دروازہ ہٹا اتفاق سے سالبہ بن عبد الرحمن کی نظر اندر پڑ گئی. اندر نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون غسل کر رہی تھی, نہا رہی تھی. ان کے جسم پر جیسے ہی نظر پڑی سالبہ بن عبد الرحمن نے نگاہیں جھکا لی, سر کو پھیر لیا اور دل میں خیال ہوا کہ سالبہ یہ تو نے کیا کیا, حضور نے کس کام سے بھیجا تھا اور تو نے کیا کر دیا, اب تو حضور کی بارگاہ میں واپس جانے کے لائق ہی نہیں رہ گئے. سالبہ اتنا بڑا گناہ تو نے کیا ہے, اب اپنے نبی کو تو منہ کیا دکھائے. سالبہ بن عبد الرحمن یہ سوچ کر رونے لگے, خوف خدا کی بنیاد کانپنے لگی. یہ حال ہوا کہ مدینہ چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے, کسی کام سے بھول گئے, مدینہ چھوڑ کر سرحد سے باہر. کافی وقت گزر گیا, حضور نے جناب عمر فاروق اعظم اور سلمان فارسی کو بھیجا, کہا جاؤ سالبہ کو ڈھونڈو, آئے کیوں نہیں. گئے تلاش کرنے تو کوئی پتہ نہیں چلا. 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, ہفتہ ہو گیا, 15 دن ہو گئے, 20 دن ہو گئے, کوئی پتہ نہیں. حضور نے فرمایا کہ اے عمر مدینے سے باہر نکل کر جا کر ڈھونڈو کہ دیکھو سالبہ کہاں, نہ اپنے گھر, نہ مسجد میں, نہ نمازوں میں آ رہے, گئے کہاں. اب جناب عمر فاروق اعظم حضرت سلمان فارسی مدینے کی سرحد سے باہر نکلے تلاش کرنے, دیکھا ایک چرواہے کو بکریاں چرا رہا تھا. آپ نے کہا کہ تو نے 16-17 سال کے ایسے جوان کو دیکھا, زلفیں ایسی, چہرہ ایسا ہے, قد ایسا ہے, رنگت ایسی. چرواہے نے کہا میں نے ایسے کسی نوجوان کو نہیں دیکھی, البتہ چند دن گزرے اس پہاڑ کے اوپر کوئی بندہ زاروں قطار رو رہا, دن بھر روتا ہے, رات بھر روتا ہے. کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کس پاپ کی وجہ سے روتا ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن روتا جاتا ہے. وہ نہ کچھ کہتا ہے, نہ بولتا ہے, نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, بس صبح کے وقت نیچے اتر کر آتا ہے, میں بکریوں کو تھوڑا سا دودھ دے دیتا ہوں, وہ دودھ پیتا ہے اور پھر پہاڑی پر جا کر رونے لگتا ہے. جناب عمر فاروق اعظم سمجھ گئے یہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر رونے والا کوئی اور نہیں, یہ سالبہ بن عبد الرحمن ہوں گے. انہوں نے چرواہے سے کہا جب صبح وہ نوجوان نیچے آئے گا تو دودھ مت دینا, اس کو بٹھا دینا اور کسی بہانے سے ہمیں بلا لینا. اب دوسرے صبح وہی ہوا, جب وہ نیچے اتر کر آئے چرواہے نے کہا بیٹھو ابھی دودھ دوں کر دیتا ہوں. اس کے بعد وہ مدینے بھاگتا ہوا آیا, عمر فاروق اعظم کو سلمان فارسی کو ساتھ لے کر جاتا ہے. وہ دونوں پہنچے تو دیکھا وہ سالبہ جو 16-17 سال کا خوبصورت جوان تھا, آج جانتے ہو کیفیت کیا تھی. 15-20 دن کے اندر وہی سالبہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے, سوکھے کانٹے کی طرح بن چکے تھے. جب عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو کہا سالبہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے, آخر تجھے کیا ہو گیا, تو اتنا روتا کیوں ہے. حضرت سالبہ نے کوئی جواب نہ دیا, بس روتے چلے جا رہے ہیں. عمر فاروق اعظم نے کہا چلو تمہیں نبی نے بلایا ہے. سالبہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں اتنا بڑا پاپی ہوں, میں حضور کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا, میں حضور کی خدمت میں نہیں جا سکتا ہوں. سالبہ بن عبد الرحمن معذرت
چاہتے ہیں. یہاں تک کہ جناب عمر فاروق اعظم نے بہت زور دیا تو سالبہ بن عبد الرحمن کہتے ٹھیک ہے آپ جاؤ, جب حضور نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو میں پیچھے آ کر کھڑا ہو جاؤں گا, میں ان کے سامنے نہیں آ سکتا ہوں. فرمایا گیا کہ وہ دونوں صحابی چلے جاتے ہیں. اب جب جماعت کا وقت ہوا سالبہ بن عبد الرحمن آتے ہیں اور پیچھے صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نماز میں حضور کی تلاوت کو سنتے ہیں, سسکیاں بن جاتی ہیں, زاروں قطار رونے لگتے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھتے ہیں, اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور بستر پر جا کر سسکیاں لیتے لیتے لیٹ جاتے ہیں. امام الانبیاء نے سلام پھیرا ہے. اس کے بعد کہا سالبہ کہاں گئے؟ صحابہ نے کہا سب میں تو تھے لیکن لگتا ہے گھر چلے گئے. حضور تشریف لاتے ہیں, آ کر